بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ایک حد تک یہ بات واضح ہوگی یہ سورۃ الاخلاص ہے، خالص توحید خالص۔ اور ہم نے شروع میں بھی عرض کیا کہ مکتب اہل بیت اطہار میں تاکید کی گئی ہے، ہمارے ائمہ کی احادیث میں تاکید کی گئی ہے اس سورہ مبارکہ توحید کو، سورہ مبارکہ اخلاص کو کم از کم ایک بار تو پڑھے۔ مکروہ ہے، شدید ناپسندیدہ ہے کہ 5 نمازوں میں ایک دفعہ بھی کسی رکعت میں سورہ توحید کی تلاوت نہ کی جائے۔ کیوں؟ کہیں گے ثواب بہت زیادہ ہے۔ مقصد ہے، ایک تو ہم لوگوں کو اصل مقصد سے ہٹا کر ثواب کے چکروں میں ڈال کر بہت سارے کھیل کھیلے گئے ہمارے ساتھ۔ بہت سارے لوگ تلقین کر رہے ہوتے ہیں، ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ قرآن کا نام لو، 70 معنی ہم کیسے سمجھیں گے؟ پوچھو امام حسین کے قیام کا مقصد کیا تھا، ہم نہیں سمجھ سکتے، وہ اتنے اوپر ہے، ہم کیسے سمجھیں؟ یہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ جو میں کہہ رہا ہوں اس کے پیچھے چلو، نہ تم اللہ نے جن کو تمہاری ہدایت کے لیے بھیجا تھا انہیں بھی تم نہیں سمجھ سکتے، بس فارغ ہو۔ قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا، تم اسے بھی تم نہیں سمجھ سکتے، ادھر سے فارغ ہو جاؤ، ہماری گود میں آ کے بیٹھ جاؤ، تاکہ کوئی ہمیں پوچھے بھی نہ کہ یہ جو بول رہے ہو کہاں سے بول رہے ہو۔ ٹھنڈے دماغ سے، ٹھنڈی سوچ سے انسان غور کرے، توجہ کرے۔ قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، وہ پوچھے گا، اگر ہم اس کو جواب دیں گے وہ پوچھے گا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ ہم کہیں گے ہمیں تو فلان نے کہا تھا۔ اللہ کہے گا تمہارے پاس عقل نہیں تھی، میں نے تمہیں عقل نہیں دی۔ یہ جو قرآن بار بار کہتا ہے نا افلا تعقلون، افلا تعقلون، کیا یہ عقل استعمال نہیں کرتے تم؟ کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ قیامت کے دن پوچھے گا کہ تمہیں عقل نہیں دی تھی، کیوں استعمال نہیں کی؟ آپ کو پتہ ہے جس کی عقل ٹھیک نہ ہو اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے۔ جو گرفت اور پکڑ ہے وہ عقل پر ہے، جو عقل کا استعمال چھوڑ دو۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دنیا میں بڑے عقل مند ہو، دین کے بارے میں گائے کی طرح ہوتے ہیں، عقل استعمال نہیں کرتے، کہتے ہیں بڑی معرفت ہے ہمیں، دین میں معرفت ہے، دنیا میں نہیں معرفت، دنیا میں عقل استعمال کرتے ہیں۔ اگر کہیں پیسہ انویسٹ کرنا ہو، کہیں کچھ کرنا ہو، بڑے تیز باریک بین 10 بندوں سے مشورہ کر کے، 10 کتابیں چیک کر کے، ساری لیٹسٹ انفارمیشن لے کے تب آگے بڑھیں گے۔ کہتے ہیں بڑا سمجھدار ہوں، دین میں گائے بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک جڑ ہوتی ہے، یہ جانے نہیں چاہتے اس طرف۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جو اپنی اس سو کالڈ معرفت کی بیس پر جو سابقہ زندگی بنائی ہے اور جو الٹے سیدھے کام کیے ہیں وہ خطرے میں پڑ جاتے، ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ تو پھر مسیحیوں نے کیا کہ حضرت عیسیٰ کے کھاتے میں ڈال دیا، ہم جو بھی کریں گے حضرت عیسیٰ معاف کروا لیں گے، ہمیں بڑی معرفت ہے۔ یہ سب چیزیں آپس میں لنکڈ ہیں، یہ تاریں ساری آپس میں ملی ہوئی ہیں۔ دین کے بارے میں کہنا کہ یہ عقل کی بات نہیں ہے، یہ معرفت کی ہے، اور یہ بڑے اسرار ہیں، اور یہ بڑے فلان ہیں۔ کوئی سر، کوئی اسرار ایسے نہیں ہو سکتے جو خلاف قرآن ہو، ورنہ نعوذ باللہ من ذالک اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو گمراہ کیا، اور اللہ نے اور اللہ کے ان نمائندوں نے گویا کہ خود ایسی باتیں کر گئے جس سے بندے گمراہ ہو جائیں۔ وہ ایسی باتیں نہیں کر رہے، وہ پاک ہے ایسی باتوں سے، وہ ایسی باتیں کرے کہ قرآن میں اور لکھا ہو اور اسرار وہ کچھ اور بتا جائے۔ مثال کے طور پر جھوٹ ہے، خلاف قرآن اگر اسرار کے نام پہ کوئی بات کی جاتی ہے غلو ہے وہ، اور یہ الفاظ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ اگلا بندہ پریشر میں آ جائے، اپنی عقیدت کی وجہ سے، اپنی محبت کی وجہ سے پریشر میں آ جائے، عقل اس کی کام نہ کرے، رک جائے، ڈر جائے کہ کہیں میں غلط نہ کر بیٹھوں۔ لیکن قرآن افلا تعقلون، افلا تعقلون، یہ جو رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے یا اللہ یہ میری امت نے، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ یا اللہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے 30 اور 70 معنی تھے، ہم کیسے پڑھتے، ہمیں کیا پتا کون سا معنی؟ اللہ چپ کر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ رسول پاک سے کہے گا آپ نے غلط شکایت کر دی ہے، اس قرآن کی تو سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔
باطل اور بےہودہ ترین بات ہے، یہ بہتان ہے، یہ اللہ کی اس ہدایت کی بہترین کتاب پر بدترین احمقانہ اور جاہلانہ بہتان ہے۔ اللہ کہے گا تیرے اندر عقل نہیں تھی، جا کے پڑھ کے دیکھتا تو صحیح، سمجھ آتا تھا یا نہیں آتا تھا؟ اس کے بعد تو مجھ پر بہتان باندھتا کہ میں نے اپنی تا قیامت، رسول اللہ کے بعد تا قیامت انسانیت کے لیے جس کتاب کو میں ہدایت کہہ رہا ہوں، وہ کتاب میں نے ایسی بنائی جو سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ عقل ہے تیرے میں؟ تم میں سے کوئی تھوڑا سا پڑھا لکھا ہوا کوئی کتاب لکھے لوگوں کے لیے، وہ کوشش کرے گا جن کے لیے لکھ رہا ہوں ان کو سمجھ میں آئے۔ مجھے اتنا بھی پتہ نہیں تھا، اتنی بےہودہ بات اور بہتان تم میرے اوپر باندھتے تھے کہ میں نے یہ قرآن دیا جو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ کیا جواب دیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اور رسول کہے گا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا۔ کوئی ہوگا جواب کسی کے پاس؟ کوئی جواب نہیں۔ صرف وہ بچے گا جس نے اپنے آپ کو قرآن مجید سے مربوط کر کے رکھا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، تو کیا یہ لوگ قرآن میں تدبر، غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا دلوں پر ان کے تالے پڑ چکے ہیں؟ یہ سمجھ میں نہیں آتی آیت؟ آتی ہے۔ اگر کوئی سمجھنے کا نیت کرے، ہم کہا کرتے ہیں جتنا قرآن سمجھ میں آتا ہے کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، بشرطے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے اسے ماننے کا ارادہ ہو، اور قرآن سے ہٹ کر بنائی گئی جو چیزیں ہیں ان پر نظر ثانی کرنے کا ارادہ ہو، تب قرآن بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ ورنہ کیا کرتے ہیں؟ ایک فرقہ اپنی آیتیں اٹھا کے سامنے لے آتا ہے، اپنی عوام کو سناتے ہیں، باقی آیتوں کا پتہ ہی نہیں ہوتا، اور آیتوں کو بھی جو آیت کا مقام ہے اس سے کاٹ کر کسی اور چیز پہ فٹ کر کے سنا رہے ہوتے ہیں، اور آگے سے واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں بڑا علمی نکتہ آپ نے بیان کیا، پر تم نے قرآن پڑھا جو کہہ رہے ہو علمی نکتہ بیان کیا؟ بغیر پڑھے علمی نکتہ بیان ہو گیا۔ دوسرا فرقہ آتا ہے، وہ کوئی دوسری آیت اٹھاتا ہے جو اس کے خلاف ہوتی ہے۔ حق تو یہ تھا کہ ایک موضوع پر ساری آیات کو اکٹھا کیا جائے اور انصاف سے بات کی جائے، نہ، پھر فرقہ کیسے بنے گا؟ پھر جنت کے ٹکٹ کیسے بٹیں گے اپنے اپنے فرقے کے لیے؟ اسی طرح ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے الذین جعلوا القرآن عضین، وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیے۔ یا قرآن کہتا ہے کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ کیوں؟ کیسے پتہ چلے گا آپ کو؟ اللہ یہ عذر قبول نہیں کرے گا، ہم تو عوام تھے، ہم کیسے قرآن پڑھتے؟ بالکل قبول نہیں کرے گا۔ رسول اللہ کی شکایت یہ نہیں ہے قیامت کے دن کہ اے میرے رب میری قوم کے علماء نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، نہ، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ آپ قرآن اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت میں سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ اگر آپ رسول اللہ کی امت میں ہیں اور قرآن نہیں پڑھتے تو آپ کے خلاف ہے یہ شکایت، اور یہ ہو کر رہے گی، قرآن نہیں بدل سکتا۔ اور وہ جو ڈھکوسلے ہیں وہ قیامت کے دن نظر ہی نہیں آئیں گے۔ قرآن کہتا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو یہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے وہ گم ہو جائے گا ان سے قیامت کے دن، پتہ نہیں چلے گا وہ کہاں گیا، جو جھوٹ کھڑا کرتے تھے۔ لیکن قرآن کی آیات اسی طرح باقی رہیں گی۔ ہم نے عرض کیا قرآن نے یہ نہیں کہا کہ رسول پاک شکایت کریں گے میری قوم کے علماء نے قرآن چھوڑ دیا تھا، نہ، میری قوم نے قرآن چھوڑ دیا تھا، یعنی میری امت نے قرآن چھوڑ دیا تھا۔ وہ امت کون ہے؟ کس کی جرأت ہے کہ میں نہیں ہوں شامل رسول پاک کی امت میں؟ کس کی جرأت ہے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو جب امت میں شمولیت کا ہمیں شوق ہے تو قرآن پڑھنے کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اگر ہم قرآن نہیں پڑھتے پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ یا اللہ ہم رسول پاک کی امت میں، اس امت میں جس کی شکایت ہونی ہے، اس پہ راضی ہیں؟ کوئی راضی نہیں ہوگا۔ لیکن میری بات پر غور کیجیے، یہ قرآن آپ نے ختم کر لیا تو خاص طور پہ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو شروع سے لے کر اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہ جو بیچ میں ہے، تو کام ختم ہو گیا؟ نہیں، آغاز سفر ہے، اس قرآن کو اور قریب سے دیکھنے کا، اس کے ساتھ اور قریبی دوستی کرنے کا۔ جیسے ہوتا ہے نا
کبھی مشکل وقت آتا ہے، ہمارا کوئی اچھا عقل مند دوست ہو، اس کے مشورے یاد آتے ہیں اگرچہ وہ ہمارے پاس نہ بھی ہو۔ وہ کیفیت بنے کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش ہو زندگی کسی مقام پر، روزمرہ روٹین میں، سب سے پہلے قرآن کی آیت ذہن میں آئے، قرآن کا مشورہ ذہن میں آئے، قرآن نے کیا کہا ہوا ہے، بجائے یہ کہ الٹے سیدھے پتہ نہیں من گھڑت جنات اور پتہ نہیں موکل اور فلان اور لغویات، اور یہ چلا کرو اور ایک ٹانگ اٹھا کے کھڑے ہو جاؤ اور کالے بکرے کا سر کاٹ کے لاؤ اور پتہ نہیں کیا کیا بےہودہ ترین۔ یہ سزا ہے، یہ سزا ہے اللہ کی طرف سے اس قوم کو، ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی کتاب کو نہیں دیکھا اور طرف گئے۔ یہ سزا ہے، اس سزا کو سمجھیے، یہ عذاب ہے، اس عذاب کو سمجھیں۔ عذاب سمجھتا وہی ہے جو بے حس نہ ہو گیا ہو، جو مردہ نہ ہو چکا ہو اپنی عقل کے اعتبار سے، وہ سمجھتا ہے، غور کرتا ہے۔ جو غور کرتا ہے اسی کو سمجھ آتی ہے، ورنہ جو تعصب میں اندھا ہو، جو عقل نہ استعمال کرنے کی عادت میں اندھا ہو گیا ہو، اس کے راستے ہی بند ہیں۔ یہ سوچئے کہ ہدایت کے راستے اللہ نے کیا بتائے، ان کو کھولیے۔ اگر بند کر کے بیٹھ گئے ان کو کھولیے، ادھر رجوع کرنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے الذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ کہ جو ہمارے لیے یعنی اللہ کی ذات کی نیت سے جو کوششیں کرتے ہیں، یقیناً ہم اپنے راستوں کی طرف ان کی ہدایت کر دیں۔ صدق اللہ العلی العظیم۔